अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकारी थी और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी। अब जब PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमती वुज़रा तंज़िया अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की कोशिश को मज़ाकरात करार दे रहे हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन का भी यही हाल है। कल तक गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के हामी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब पर शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के गुज़िश्ता रोज़ के बयान का असर हुआ है। क्या वो पेशगी शराइत रख रहे हैं? उनका कहना है कि हम बानी इमरान खान से हिदायत तब काम करते हैं, उनका फैसला ही पार्टी की पॉलिसी है, हमारे मुतालबात पर बात होगी तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब के हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। बात तब बढ़ेगी जो मेन हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में जब तक दोनों अतराफ हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होंगे। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों अतराफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बहरहाल मुस्बत बयानात सामने तो ज़रूर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए ऐवान एक कमेटी बना दे, TORs तय करें और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। हमारा फ़र्ज़ है कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालें। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें? ये खरी बात है। ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले? ऐवान ने हम सबको मुंतखब करके यहाँ पे भेजा है इसलिए कि कौम के मसाइल का इदराक करो। अब हैरान कुन तौर पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू को अप्रीशिएट किया। कहा कि शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो पहली बार खुशगवार ठंडी हवा का झोंका है, गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आदरम मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफा उधर से। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। पाकिस्तानी सियासत कभी भी आपको बोर नहीं होने देती। कल तक तहरीक इंसाफ बैकफुट पर थी लेकिन आज PTI के रहनुमा क्रीज से निकल कर खेल रहे हैं। इस एतमाद की वजह कोई मकामी सतह पर हासिल की गई कामयाबी तो नहीं बल्कि अमेरिका से होने वाली वो ट्वीट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉन्फिडेंस अगरचे ज़रूर दे रखा है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैबिनेट के एक अहम मेंबर, उनके खुसूसी LC जो अभी रिसेंटली मुकर्रर हुए हैं, रिचर्ड ग्रिनेल, जिन्होंने गुज़िश्ता माह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था एक X की पोस्ट के जरिए। उन्होंने गुज़िश्ता रात एक निजी TV चैनल की खबर को कोट ट्वीट करते हुए दोबारा यही मुतालबा सामने रखा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और आज भी रिचर्ड ग्रिनेल की जानिब से ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। आज रिचर्ड ग्रिनेल लेकिन अकेले ये मुतालबा नहीं कर रहे, उनके साथ साथ और भी दीगर रिपब्लिकन कैंडिडेट जो हैं और जिसमें कुछ तो ट्रंप के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कोई जो है वो फॉर्मर कांग्रेसमैन भी हैं, वो भी शामिल हैं और वो आज यही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान, आपको याद है कारकुनान हो या उनकी क़यादत हो, सब पहले ही इस बात का चर्चा कर रहे थे कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है तो खान साहब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन अब ये बिल्ली जो है वो पूरे थैले से बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह जनाब रऊफ हसन साहब का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि हमारा मामला देखेंगे। अब क्या एक अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ सकता है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के बाहर इसी तनाजुर में आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि अमरीकी रजामंदी के बगैर कोई इदारा हमारी मदद करने को तैयार नहीं। जब अमरीका इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेगा तब देखी जाएगी। जितने भी माली इदारे हैं दुनिया के, अगर अमरीका ना चाहे तो वो मदद नहीं करते, तो उस हिसाब से तो अमेरिका की जो माशी हमारे मामलात में जो ज़रूरियात हैं, मुश्किलात जो हैं, उसमें अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। सर, अगर वो मुतालबा करते हैं इमरान खान की रिहाई का तो स्टैंड लेंगे?
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਏ ਦੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੇ। और नाज़रीन, मुज़ाकरात का मामला किस तरह से अब आगे बढ़ेगा? एक तरफ हुकूमत है जो कि कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशिएट करे, स्पीकर साहब को नोटिफाई करे, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है जो कि अपने मुतालबात से भी पीछे नहीं हट रही है। हुकूमत कहती है प्री कंडीशंस बिल्कुल नामंजूर हैं। मामलात कहाँ फंसे, इस पर गुफ्तगू होगी। और बानी पीटीआई जो कि सिविल नाफरमानी की एक कॉल वो ऑलरेडी दे चुके हैं, अगरचे उसमें एक अब देखा जा रहा है कि वो मौखर की गई है, और तब तक के लिए जब तक हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात का एक मामला पॉजिटिविटी की तरफ ना चले जाए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ना चले जाए, सो ये सिविल नाफरमानी के क्या मुतालबे से पीछे हटा जा सकता है? अली मोहम्मद खान साहब, नीज नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, और आज बड़ी उन्होंने एक फायरी स्पीच भी फ्लोर ऑफ द हाउस की। अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, जिस तरह मैं कह भी रही थी कि हुकूमत चाहे वो सियासी मुशीर हो, वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का हल जो है सियासी ये जो मामला है उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं सिविल नाफरमानी की आपने एक बंदूक तानी हुई है, और ऐसे में आप जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो आप सिविल नाफरमानी कर लीजिए, लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज। किस तरह से आपको ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अली साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आखिर में गायब हो गई। ओ अच्छा, आवाज चली गई थी। पर मुज़ाकरात के हवाले से क्या उम्मीद है, और आपको क्या लग रहा है कि कैसे बढ़ेंगे मुज़ाकरात का मामला आगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस का इजहार जो कुरुम एजेंसी में डिस्ट्रिक्ट में जो 25 से ज्यादा जो बच्चे फोत हुए हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं, इसलिए मेडिसिन का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सप्लाई तो एनी टाइम की जा सकती है, कि रास्ते बंद हैं। हमारे जो सूबाई वजीर हैं, मशीर हैं हेल्थ के, जनाब एहतशाम एडवोकेट साहब, वो इस पे लगे हुए हैं इस काम पे। लेकिन जब तक वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव नहीं होती तो दवाइयों या खुराक की मुनासिब तफसील का इशू रहेगा। लेकिन ये अच्छा है कि आज कौमी असम्बली में इसको उठाया गया, और जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे थे जनाब कादिर पटेल साहब, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। आई अप्रिशिएट दैट। और पूरे ऐवान ने, अपोजिशन और गवर्नमेंट, सब ने सपोर्ट किया कि इस इशू को सब ने मिलकर इसको हल करना है। तो दैट वाज अ गुड जेस्चर। आज जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें हुई हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इस चीज को देखना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो, यानी कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इसमें सबका फायदा है। मसले का हल निकले, जनाब इमरान खान साहब बाहर आए और पार्लियामेंट में सब बैठ के मसाइल का हल जो है वो निकालें। तो इसमें ये बात करना कि आप पहल करें, ये पहल करें, ये जाएं, वो आए, ये अना की बातें हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वो आए। अगर मतमा नजर पाकिस्तान है मुझे आप एक बात बताएं, अगर किसी के घर में आग लगी हो, खुदा न खास्ता, वो इस इंतजार में होगा कि मैं पानी डालूं या हमसाया पानी डालूं, या वो बढ़ के कोशिश करेगा कि मैं पहले सबसे पहले पानी डालूं? इस मुल्क में एक तरह से एक आग लगी हुई है। आड़ा चिनार को देख लें। कल आपने देखा तीरा वैली में जो खैबर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहां शरपसंदों ने हमला किया है और हमारे कुछ कमांडोज वहां शहीद हुए हैं। और इसी तरह आप बलूचिस्तान की हालत देख लें, वहां लोग परेशान हैं, लोग रोडों पे हैं। बेशक आज कराची की सूरत हाल देख लें। इस वक्त जो पूरे मुल्क में बेचैनी है, जो सियासी अबतरी है, इस हालत में कौन सा पाकिस्तानी होगा जो कहेगा कि नहीं आप पहले पहल करो, या मैं नहीं करूंगा, आप ही बात करो? हर बात करो, बैठो। और मसाइल का हल क्या है? कोई एनआरओ ना तहरीक इंसाफ को चाहिए, ना कोई एनआरओ हमें हुकूमत दे सकती है। लेकिन जब आप बैठेंगे तो अल्लाह मसाइल का हल जो है वो निकलने में रास्ता दे देगा। अब इसमें अगर अना की लड़ाई शुरू हो गई, नुकसान पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान का होगा। बट अली मोहम्मद साहब, जहां पर हुकूमत कह रही है कि आप प्री कंडीशंस, मुतालबात के लिए आप एक गन ताने हुए हैं उनके सरों पर, मुज़ाकरात तो एक कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। एक तो ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने 3 मुतालबात रखे थे, अब परहैप्स 2 मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेचुरली पीछे नहीं हट रही। एक मुतालबा है कि जो जुडिशल कमीशन कायम किया जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से,
اور دوسرا مطالبہ جو انڈر ٹرائل پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو قید میں ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک جو مطالبہ تھا، جو بنیادی مطالبہ تھا، وہ مینڈیٹ کی واپسی تھی. اس سے کیا عمران خان صاحب آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہ دو مطالبات کیا یہ بھی ڈراپ کیے جا سکتے ہیں مذاکرات کے اس فیز کے دوران؟ تھوڑا قبل از وقت ہوگا اس پہ کوئی کامنٹ کرنا، کیونکہ باضابطہ مذاکرات اگر شروع ہوتے ہیں تو پھر ہی معاملات تھوڑے سے کلیئر ہوں گے. 4-5 بنیادی نکات یہاں پہ چل رہے ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن انہی پہ بات ہونی ہے. 8 فروری کا الیکشن، اس کے مینڈیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ بنیادی مطالبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے 26 نومبر کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. معاملہ جو ہوا ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ادروائز تو اگر آپ دیکھیں تو 26 نومبر کا سانحہ ڈی چوک جو ہے، اس سے پہلے معاملہ زیادہ تر پولیٹیکلی تھا. 9 مئی کا بھی ایک پولیٹیکل ایشو یہ ہے، کیونکہ اس کو تحریک انصاف ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی سائیڈ لائن کرنے کے لیے جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے. ورنہ اگر آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تو 16 مہینے وہ اور سال تقریباً ہونے کو ہے یہ، اور بیچ میں کاکڑ صاحب کا بھی کچھ 6-7 مہینے تھے، کتنے تھے. تو یہ کل ملا کے آپ دیکھ لیں کوئی 2.5-3 سال تو شاید بن ہی جاتے ہیں. تو یہ 2-2.5 سال میں آپ 9 مئی پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکیں. سپریم کورٹ کے جج صاحبان قابل احترام، یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو لیتے ہیں، ان مسائل کو حل کریں. قوم پریشان ہے، قوم کو تکلیف ہے، لوگ مر گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جنازے آ گئے ہیں. 9 مئی کے بعد بھی ہوا تھا، ہمارے بندے ادھر بھی فوت ہوئے تھے. تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے پہلے the thing was political. اب اس میں خون شامل ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیتھ اینڈ لائف کے ایشوز کو بھی اب سیٹل کرنا ہے. اس کو تو جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حکومت تو مانتی ہی نہیں ہے کہ بندے فوت ہوئے. جا کے جب قبریں دیکھ لی ہیں، شہادتیں دیکھ لی ہیں، فگر میں نہیں پڑتے. 100 ہیں، 150 ہیں، 50 ہیں، 40 ہیں. اس وقت 12 کی فگر ہمارے چیئرمین گور صاحب نے دی ہے. 7 کی تو میں خود قبروں پہ گیا ہوں. ایبٹ آباد میں 2 ہیں، ہری پور میں 1 ہے، میرا ضلع مردان اس میں 1 ہے، 2 چارسدے میں ہے، 1 اپنا ادھر اسلام آباد، ادھر میں خود گیا ہوں. 3 اور ہیں، 5 اور ہیں. 1 کوہاٹ میں ہے، 2 آئی تھنک ادھر ہیں بلوچستان میں، اور 1 ڈی جی خان میں. تو یہ جتنی بھی یہ شہادتیں ہیں، اب میں نے آج اسمبلی کے فلور پہ کہا، تارڑ صاحب تشریف فرما تھے، انفارمیشن منسٹر صاحب، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی، میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے. بلکہ میں نے تو تجویز یہ پیش کی کہ یہ شہید سب کے شہید ہیں، ٹھیک ہے. اگر تحریک انصاف کا پولیٹیکل ورکر شہید نہ ہو، اور خدا نخواستہ نون لیگ کا ہو، تو کیا وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا پاکستانی نہیں ہے؟ میں نے ادھر بھی جانا. تو میں نے آج فلور پہ یہ بات کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں. سب سے پہلے جاتے ہیں ان 7-8-12 شہید جو اس وقت موجود ہیں، ان شہیدوں کے گھروں پہ جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ رینجرز کی شہید بھی ہمارے شہید ہیں، رینجرز کی گھروں پہ بھی جا کے فاتح اکٹھے جا کے پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے ریڈی ہیں، اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیٹس گو اینڈ لیٹس فنش دس ایشو ونس اینڈ فار آل. کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ انویسٹیگیشن ہو کہ گولی کیوں چلائی، کس نے آرڈر کیا. پولیٹیکل گورنمنٹ میں تو احتجاج ہوتا ہے، لیکن اب یہ سارا جو قضیہ ہے، آپ کو رسپانس بھی تو علی صاحب، آپ کو رسپانس بھی تو چاہیے دوسرے سائڈ سے اسی قسم کا. دیکھیں اب یہ 3 نکات آگے نا. 26 نومبر کا جو ہے 9 مئی کا ہو گیا، اور 8 فروری کا الیکشن، 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اور ساتھ 26 نومبر کا سانحہ اسلام آباد. لیکن سب چیزوں کی میں نے اڈیالہ جیل کے بعد تقریباً پچھلے ہفتے یہ بات کی، اس سے پچھلے ہفتے، اور پھر کئی جگہوں پہ میں نے پھر دوبارہ بھی یہ بات کی کہ ان سارے مسائل کی جو کنجی ہے حل کرنے کی، میں چونکہ مذاکراتی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو میں ذرا کھل کے بات کر سکتا ہوں، وہ ہے عمران خان کی رہائی. عمران خان صاحب پہ جو غلط کیسز ہیں، اگر وہ کیسز جو حکومت نے پولیٹیکل سیاسی بنیادوں پہ جو بنائے ہیں، اگر وہ ختم ہوتے ہیں، خان صاحب باہر آتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ پہ خود ہی وہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے، وہ مذاکرات یا جو بھی ڈسکشن ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ یہ میں نے آج جو تجویز دی قومی اسمبلی میں کہ خان صاحب کو آپ باہر لے کے آئیں، اور تینوں لیڈر جو ہیں، ایک ہے ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان،
दूसरे दो सीनियर तरीन लीडर और हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी। ये तीनों बैठ के मसाइल का इस पे डिस्कशन करें, लेकिन शायद फौरी ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। तो पहले फर्स्ट ईयर में आप एक CBM के तौर पे या एक इनिशियल स्टेप के तौर पे जो फर्स्ट ईयर आपकी लीडरशिप है उसमें से ज्यादा फौज और फरमौज की भी जरूरत नहीं है। ये कोई हमने कोई कबड्डी मैच नहीं खेलना, ना कोई ये स्नूकर का मैच है। संजीदा लोग 3-4 ही काफी हैं दोनों तरफ, 2-3 इधर हों, 3-4 2-3-4 उधर हों। आज जिस तरह कुछ लोगों ने तेज बात की, कुछ लोग कहते हैं फलाना हो गया है, ये अब ख्वाजा साहब बसाद एहतराम करूंगा, ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये है, तो मैं कहता हूँ आज राना सनाउल्लाह साहब ने मुनासिब बात की जब उन्होंने राना कहा साहब कि ने तो जो बल्कि दोनों आपको तरफ इनिशिएटिव लेने का कहा है। उन्होंने कहा है कि आप नोटिफाई करें स्पीकर साहब को, आपकी 5 रुकनी जो कमेटी है उससे मुतालिक सिर्फ एक कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं इस पे 2 बातें हैं। देखिए, आज एक तो जहां हुकूमती बेंचेस की तरफ से फिर वही गोलाबारी हुई, अच्छी बातें भी हुई लेकिन तुंदो तेज बातें भी हुई, जली कटी भी सुनाई गई, तानाजनी भी की गई, वो कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन एक बात अच्छी वहां राना सनाउल्लाह साहब ने आज की, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के जो शहीद हैं, मैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ। अच्छी बात है कि अगर हुकूमत की सफ में किसी को यह एहसास है कि पॉलिटिकल वर्कर को मारना नहीं चाहिए, कि गोली नहीं मारनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ फिर उनके जो सो कॉल्ड हॉक्स हैं, जो इस बात से ही इनकारी थे कि कोई शहादत हुई है, जो इस बात से ही इनकारी, बल्कि ये तक कहा गया कि भाग गए, तो क्या करते जब उन पे स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी। बल्कि आज तो मैंने कौमी असेंबली में ये भी कहा कि कुछ शहादतें ऐसी हैं जिन पे मैं गया हूं, जैसे इस्लामाबाद के अनीस की है जी, या एबटाबाद के मुबीन मलिक की है। एज अ लॉयर हम जब इस तरह के केसेस देखते थे, अब तो अरसा हो गया ट्रायल केसेस में, जाहिर है मुझे तो वक्त नहीं मिलता, हम जब देखते थे अपने सीनियर्स के साथ, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हम देखते थे उसमें एंट्री एग्जिट वुंड्स होती थी। इनकी बॉडी में एंट्री वुंड है, एग्जिट नहीं है, का मतलब है कि देव स्नाइपर से हिट हुए हैं। अब ये जो सारा हुआ है उस पे ये मजाक उड़ाना के भाग गए, तो हमारे तो पीसफुल कारकुन थे, उनके पास ना क्लैशनकोव थी, ना G3 की राइफल थी, ना इनके पास कोई पत्नी और बड़े हाई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। उमर अयूब साहब उनकी ज्यादा डिटेल में नाम बताते हैं। तो हमारे लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था, और ना होना चाहिए था, और ना होगा, और ना कभी करेंगे, वरना हर पश्तून के घर में AK-47 पड़ी है, और पंजाब में भी। लेकिन अली साहब आपको ये भी पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब वो ये बात कह रहे हैं बरमला के, अब ये पुरअमन वाली बात, और इसके बगैर हम आएंगे, पुरअमन के लफ्ज के बगैर अब आएंगे, असलहे से लेस आएंगे, असला लेकर आएंगे। वो हमारे वजीर आला हैं और मेरा तो भाई जैसा है, लेकिन पार्टी की लीडरशिप मौजूद है, फैसला तो ज़ाहिर है मरकजी लीडरशिप करती है, और ऐसी जज्बात में बात की होगी, वरना वो संजीदा आदमी है और वो पुरअमन आदमी है, सूबे को चलाने वाला आदमी, ऐसी जलसे में बात हो गई होगी। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, हम बंदूक गोली इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, जब वक्त आएगा आप और हम सब मिलकर करेंगे। अगर हिंदुस्तान हमला करेगा, अगर हम पे अटैक होगा, 65 में किया नहीं था, तो जब पाकिस्तान पे हमला होगा फिर हम सिर्फ फौज नहीं होगी, फिर हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन पुरअमन सियासी एहतजाज, इमरान खान साहब ने हमेशा हमें ये समझाया है कि जिस तरीक में, मैं इस बात का गवाह हूं, लोग कहते हैं ना कि आई हर्ड दिस फ्रॉम समबडी, इट्स नॉट अ हेयरसे, इट्स अ फर्स्ट पर्सन इंटरेक्शन। इमरान खान, गनी गाला 2016 या 17, इसमें मुझे माफ करे, इन्हीं सालों की बात है, वी वर देयर, पनामा की एजिटेशन थी, मियां साहब पे पनामा का जो इंटरनेशनल अफेयर जो आया था, उस दौरान इमरान खान साहब ने हमें कहा, आपको याद होगा कि पनामा एहतजाज के दौरान भी परवेज खटक साहब उस वक्त वजीर आला थे, उस वक्त उनका जमीर जिंदा था, तो हमारे साथ थे, अब पता नहीं मुर्दा हो गया होगा, जो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम। तो वो जब निकले थे उन दिनों भी लॉकडाउन था और उन पे उस वक्त शेलिंग हुई थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने हमें ये बात की थी कि जिस तहरीक में तशद्दुद शामिल हो जाए वो तहरीकें खत्म हो जाया करती हैं। तो जितना भी हमसे आप जबरदस्ती करेंगे, जुल्म करेंगे, एहतजाज हम करेंगे, आवाज उठाएंगे। मैंने भी आज उठाई है, आज मरवत साहब ने बात की है, परसों तरसों गौर साहब ने, उमर अयूब साहब ने बात की है, असद कैसर साहब ने बात की है, आज शरियार खान आफरीदी ने बात की है, आज डॉक्टर निसार जट ने बात की है, जरताज गुल वजीर साहबा ने बात की है, इकबाल अफरीदी साहब ने। हम अपनी बात करेंगे, लेकिन बंदूक हम पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप हमें गोली मारेंगे,
لیکن ہم آپ کو گولی نہیں ماریں گے کیونکہ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. رائٹ علی صاحب، لیکن ساتھ ساتھ تشدد سے نہیں نکالتے. بالکل، اور بہرحال اس کا اظہار بھی آپ لوگ نے اپنی تقاریر کے دوران بھی کیا. کل کے روز 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ کنوکشن کا سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کل اب دیکھا بھی جائے گا کہ اختتامی دلائل دیے جا رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے، ہر جو اہم موقع ہوتا ہے اس سے قبل ہی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب تک جو ایکسس ہے، جو رسائی ہے، اس کو چوک کر دیا جاتا ہے؟ آپ نے تو بلکہ آج فلور آف دا ہاؤس اس 22 نومبر کا بھی حوالہ دیا کہ جہاں پر آپ بشمول اپنے دیگر قیادت کے جا کر ان سے صرف یہ ہولڈ آن کرنے کے لیے ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہے تھے، ملتوی کرنے کے لیے نہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، اور آپ نے بڑے سوالات ریز کر دیے تھے کہ کون لوگ تھے جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. اس پر بھی ضرور کامنٹ کریے گا کہ یہ کون ہے وہ سے عناصر جو کہ لڑانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مائنس عمران خان صاحب، اب جبکہ اگر ایکسس چوک ہوتا ہے اس دن کی طرح، تو پھر مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور کس طرح سے پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا مائنس عمران خان؟ بہت سے آپ نے سوالات کر دی ہیں، میں سب سے اہم سوال کی طرف ہی آ جاتا ہوں. دیکھیں، مائنس عمران خان کیا ہے؟ مائنس عمران خان یہ ہے جیسے ایک بدن سے سر ہی کاٹ دیں، تو وہ تو کسی کام کا نہیں. اگر بدن سے سر کاٹ دیں تو وہ کس کام کا ہے؟ تو مائنس عمران خان مطلب تحریک انصاف خان صاحب ہیں، خان صاحب تحریک انصاف اور یہ سپریم لیڈر ہے. یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی، میں اگزامپل تو خیر قائد اعظم کی تو بنتی نہیں ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن خان صاحب ان کے بعد شاید پاکستان کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں. ایک زمانے میں بھٹو صاحب تھے. اگر کوئی یہ کہہ دیتا اس زمانے میں کہ مائنس جناح صاحب مسلم لیگ کیا تھی، یا چلے نیچے آ جائیں، اگر کوئی یہ کہہ دیتا جب بھٹو صاحب واز ان ہز پرائم کہ مائنس بھٹو پیپلز پارٹی، یا کوئی یہ کہے کہ مائنس ولی خان ANP، یا کوئی آج کی تاریخ میں یہ کہے کہ مائنس فضل الرحمان مولانا صاحب JUI، یہ کیا بچوں والی بات ہے؟ کہ جس کے خواب جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کافی کے کپ پہ، کافی کا کپ ہی کافی ہے، اس سے آگے نہیں جاتے. کافی کے کپ پہ جو لوگ اس طرح کی سوچیں کرتے ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں کہ جاگ جاؤ. تو پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں، تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. بھول جاؤ عمران خان قوم کی آواز ہے. میں آج اگر یہ کہوں، مجھے آپ ایک بات، آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، آج اگر میں یہ کہوں کہ مائنس نواز شریف مسلم لیگ نون سے جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر میری جماعت سے کوئی کرے گا میں اس کی مخالفت کروں. ہمیں حق نہیں ہے کسی کو مائنس کرنے کا، یہ حق عوام کو ہے کہ وہ اس کو مائنس کرے. آپ عمران خان صاحب کو موقع دیں، عوام ہمارے ساتھ ہے. عمران خان صاحب حکومت میں آئے، عمران خان صاحب حکومت میں، ایک منٹ، عمران خان صاحب حکومت میں آئے، نہیں پرفارم کرتے، عوام عمران خان کو عمران خان کو مائنس کرنے کا حق صرف اور صرف یا اللہ کو ہے یا پاکستان کی عوام کو ہے. اس کے علاوہ کسی زمینی خدا کو نہیں ہے، اور نہ ہم کسی ایسے مائنس فارمولے کو مانتے ہیں، چاہے وہ مائنس پارٹی کے اندر سے ہو یا وہ مائنس فیملی ممبر ہو. ہم کسی مائنس کو نہیں مانتے، ہم صرف عمران خان کو مانتے ہیں. لیکن کل کو اگر عمران خان صاحب اگر تو کنوکشن کا سامنا کرتے ہیں اس کیس میں، اور حکومت آپ سے یہ کہے کہ یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں، عدالتی روٹ سے ہی ان کو پھر انصاف ملے گا، آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے ایسے مذاکرات؟ جو کچھ ہوگا خان صاحب کے مشورے سے ہوگا. خان صاحب پہ غلط کیسز ہیں کو باہر نکلنے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کل القادر کیس، اس کو 190 ملین کیوں کہتے ہیں سب لوگ؟ اس کو القادر کی ہے. القادر یونیورسٹی تھی جس پہ 190 ملین کا چارج ہے. القادر یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جہاں پاکستان کے بچوں کو مفت تعلیم پڑھائی جانی تھی، جو اب پڑھائی جا رہی ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے کہ یہ خیراتی ادارہ کیوں بنایا، اور کیونکہ عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی ہیں، بینیفیشری بھی نہیں ہے. اور جو کوئی تھوڑا بہت لا کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے جہاں ٹرسٹ، لفظ ٹرسٹ آ جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بینیفیشل انٹرسٹ مائنس ہو گئی. یہاں پہ عمران خان مائنس ہیں. القادر ٹرسٹ کے، القادر کیس یونیورسٹی کے فائدہ لینے سے مائنس ہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹی ہیں، ان کو 1 روپے کا، 1 دہلے کا، جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا 1 دہلے کا فائدہ اس میں نہیں ہے. تو کل کیس آتا ہے، ہمیں زیادہ اس فورم سے توقع نہیں ہے جو جیل ٹرائل ہے، کیونکہ اس سارٹ آف نیورنبرگ ٹرائل. رائٹ علی صاحب، مجھے ریپ اپ کرنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے. کورٹ سے ہائر کورٹ سے انصاف ملے گا، ہم اس پہ پر امید ہیں. اینڈ آئی ریئلی وانٹڈ علی صاحب کہ میں آج جو آپ نے ذکر کیا تھا آپ کے سپورٹرز کی جو ایک لیول آف کمٹمنٹ نظر آتا ہے خان صاحب کے ساتھ،
اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اس پر بھی ضرور گفتگو ہوتی ہے، لیکن دوسری نشست میں ضرور میں چاہوں گی کہ آپ سے ضرور اس پہ کامنٹ لیں، کیونکہ ایک طرف تنقید بھی بڑی کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کی لیول آف کمٹمنٹ پہ. بٹ تھینک یو فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی محمد خان رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. مائنس عمران خان، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین، یہ مذاکرات کی کیا راہ ہموار ہو سکے گی؟ اگرچہ آج اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس بڑی تقاریر، بڑی دھواں تقاریر بھی کی گئی، اور خوشائن بات یہ تھی کہ ٹریجری بینچز پہ براجمان جو ممبران قومی اسمبلی تھے، انہوں نے بھی بڑا پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا، یہ کہہ کے کہ اپوزیشن سے جو آوازیں آ رہی تھیں اور جو تقاریر کی جا رہی تھی اس کو خوشگوار ہوا کا جھونکا بھی قرار دیتے ہوئے ایک مذاکرات، لیکن مذاکرات اگین پری کنڈیشنز کے بغیر. کیا یہ ممکن ہے، اور کیا سنجیدگی آج ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ممبران قومی اسمبلی کی سنجیدگی ان مذاکرات کے حوالے سے نظر آ رہی تھی؟ دوسری جانب جو مدارس بل ہے اس سے متعلق بھی مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ مذاکرات کے ذریعے اور معاملات کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی یہ معاملہ دے رہا ہے کہ نہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. اور گزشتہ روز سے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں 500 روز گزشتہ روز تو ہو گئے تھے، لیکن ایسے میں کیا اٹین کر سکی ہے موجودہ سسٹم جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات کو کیا مزید اسی طرح سے چلایا جا سکتا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت پروگرام میں احمد بلال محبوب صاحب، آپ پلڈیٹ کے سربراہ ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو احمد صاحب فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ آج چاہے سیاسی مشیر ہوں وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے، مذاکرات ہی ان کا حل ہے. شیر افضل مروت صاحب کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کمیٹی ایوان ایک کمیٹی بنا دے اور ٹی او آرز طے کر لیے جائیں. دیگر جماعت اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے ایک اچھی ایٹ لیسٹ ایک خوشائن ایک رسپانس ضرور آج نظر آ رہا تھا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جہاں پر مذاکرات کی بات چل پڑی اب دوبارہ اس میں سنجیدگی موجود ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اگرچہ ہم مذاکرات سے ابھی بھی شاید کچھ دور ہوں، لیکن ماضی کے مقابلے میں آج مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم زیادہ قریب ہیں. آج کم از کم مذاکرات کے بارے میں دونوں طرف سے گفتگو ہو رہی ہے، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو چیز فیصلہ کن ہوگی وہ عمران خان صاحب یعنی پارٹی کے جو بانی ہیں ان کا کیا اس کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نقطہ نظر میں ماضی میں پچھلے چند دنوں کے اندر کچھ ایک سے زائد ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن اگر گوہر خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے اور اسی کو صحیح سمجھا جائے تو میرے خیال میں وہ بہت صحیح ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سب سے معقول بات ہے. اور ان تمام لوگوں کو میرے خیال میں ان کو کمنٹ کیا جانا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے جو مذاکرات کے حق میں راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن احمد صاحب، یہاں پر جو سپوائلرز کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ایک جانب اگر آپ گوہر خان صاحب کی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ انکنڈیشنل مذاکرات کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں کمپریہنسو ڈائیلاگ ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کے وہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ان کی جو رویہ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنا نہیں چاہ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو پرامن کا لفظ کے بغیر جو ہے اب وہ اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا. آپ کو اور اسی طرح سے اگر نون لیگ میں بھی دیکھیں کہ رانا صاحب یا خواجہ آصف صاحب اس کے حامی اگر ساؤنڈ کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں مذاکرات کے، تو ایٹ دا سیم ٹائم جاوید لطیف صاحب کی گفتگو گزشتہ روز کی کہ جہاں پر وزیر اعظم اور اداروں کو کہنا چاہیے صاف کہ اس کمیٹی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہے جو کہ نہیں چاہ رہا کہ ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے؟ یہ بھی معمول کی بات ہے. دیکھیے، جب بھی اس قسم کی کنفرنٹیشن کے بعد گفتگو کا مرحلہ قریب آتا ہے تو اس میں کچھ تو جینون طور پہ ہر پارٹی کے اندر ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ شدت پسند ہوتے ہیں، کچھ صلح جو ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. کچھ تو نیچرلی ایسا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پلان کر کے کچھ لوگ ایک ایکسٹریمسٹ ویو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کچھ ذرا ماڈسٹ ہوتے ہیں، ماڈریٹ ویو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ مذاکرات کے اندر کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم بالکل سر نیچا کر کے مذاکرات پہ جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی کم تر درجے کی یا کم
तर पोजीशन के अंदर हम इसके अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पर अहमद साहब, मॉडरेट व्यूज को आपके ख्याल में सपोर्टर्स या वोटर जो बेस होती है एक जमात की, और बिलखुसूस यहाँ पर इमरान खान साहब की जो एक सपोर्ट बेस है, जिसको नेचुरली जो भी हालात रहे उसको डेंट तो नहीं पहुंच सका उस सपोर्ट बेस को, वो इन मॉडरेट व्यूज को कैसे देखती है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में चूंकि पार्टी का जो मेन स्ट्रीम है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि बानी खुद इमरान खान साहब खुद ज़्यादातर हार्ड लाइन लेते रहे हैं और वो मुज़ाकरात को टोटली रिजेक्ट करते रहे हैं, रूल आउट करते रहे हैं, तो उनके सपोर्टर्स को भी वो उसी तरह से कंडीशन हो गए हैं। तो सपोर्टर्स भी अब ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमें अभी लड़ाई करनी है। तो इसलिए अगर आप मुज़ाकरात की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आपको उन लोगों का तरफ से बैकलैश तो आएगा, लेकिन यही क़यादत का इम्तिहान होता है, लीडरशिप का यही इम्तिहान होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के पीछे नहीं चलते, उन्हें लीड करना होता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की इतनी मॉरल अथॉरिटी है और इतनी उनकी फॉलोइंग है कि वो जो भी कहेंगे बिलाखिर फिर पार्टी का बहुत बड़ा ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जो पावर बेस है या जो कारकुन है वो उनको फॉलो करेंगे। राइट, बट अहमद साहब, अब जबकि जैसे मैंने जिक्र किया कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो आज सजेशन दी है फ्लोर ऑफ द हाउस कि एक ऐवान कमेटी बना दे और टीओआरस तय कर लिए जाए और फिर इस मामले को आगे लेकर बढ़ा जाए, आपके ख्याल में, और वो कहते हैं कि टीओआरस बनाकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी शेयर किया जाए, आपके ख्याल में ये सियासतदानों के पास ये अथॉरिटी है कि वो टीओआरस खुद बनाकर उनके साथ शेयर करेंगे या उनको टीओआरस बने बनाए आएंगे? नहीं, सियासतदानों के पास मेरे ख्याल में इसकी कामयाबी के इम्कानात उसी वक्त हैं जब सियासतदान खुद अपने टीओआरस तश्कील देंगे। हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक ब्रॉड उनको मिल जाए कि इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे नहीं जाना, लेकिन उसके अंदर रहते हुए बहरहाल इसको मुज़ाकरात भी उन्हीं को करने हैं और उसके टीआरस भी इन्होंने तय करने हैं। बट अहमद साहब, रेड लाइंस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया जाएगा? आ भी सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि इसमें नरमी आएगी या नहीं आएगी, ये बात तो फिर मुज़ाकरात में तय होगी। अब उसमें प्री कंडीशन लग सकती हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले हमें रिहा करें और वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रही है कि आप पहले माफ़ी मांगे। मेरे ख्याल ये दोनों ही शर्तें नहीं होनी चाहिए और ये शर्तों के ऊपर गुफ्तगू मुज़ाकरात में होनी चाहिए। ये जो हर कुछ अरसे बाद एक हुकूमत के दौरे हुकूमत में ही हम जो सिस्टम को जिस तरह से डिरेल होते हुए देखते हैं और जो एलिमेंट्स या जो तमाम जो एलिमेंट्स कार फरमा नज़र आते हैं, आप नहीं समझते कि ये एक बड़ा ही एक आउटडेटेड मॉडल हो गया? अब जब 2024 क्लोज हो रहा है, 2025 में हम दाखिल हो रहे हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा? जी बिल्कुल, 77 साल का तजुर्बा तो यही बताता है कि हम अगर अपनी कामयाबियां और नाकामियों का एक जायचा बना लें और गोशवारा बना लें और उसमें कंपेयर कर लें और उन मुल्कों के साथ अपने आप को कंपेयर करें जो हमारे साथ कंपेरेबल हैं, मसलन इंडिया को ही देख लें, तो उससे हमें साफ पता चल जाएगा कि जो पॉलिसियां हमने अडॉप्ट किए रखी हैं वो नाकाम रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तब्दीली की ज़रूरत है, खा वो दूर रस तब्दीलियाँ हों या फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म तब्दीलियाँ हों, उसमें तब्दीली की ज़रूरत बिल्कुल वाज़ेह है और हम नुकसान में जा रहे हैं। हमें जल्दी से अपने आप को करेक्ट करके सही समत में जाना चाहिए। और ये जो कोर्स करेक्शन के लिए पहला कदम अहमद साहब आपके ख्याल में और क्या आपकी तजवीज़ होगी कि पहला कदम क्या होना चाहिए? शुड इट बी एक्सेप्टेंस ऑफ द मैंडेट, जो कि जहां पर अवाम जिसको अगर वोट दे तो उसको मैंडेट देना चाहिए और दूसरी पार्टी को कंसीड करना चाहिए? इस बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि मैंडेट को तस्लीम करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो अभी मरहला दूर है। उससे पहले ये इस वक्त का जो मैंडेट है इसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो ये पहले कुछ बुनियादी बातें तय कर लें कि अगला इलेक्शन अगर आना है तो उसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो गारंटीज़ क्या हैं, वो गारंटीज़ तय कर लें, फिर इलेक्शन की नौबत आएगी और फिर मैंडेट माना जाएगा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बुनियादी बात है कि जब भी ये नौबत आए कि इलेक्शन कराए जाएं तो उन इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम्स क्या हों और फिर इलेक्शन का मैंडेट माना जाए
اس بات کی گارنٹی دی جانی چاہیے. رائٹ. احمد صاحب یہ بھی میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ جس بات پہ گزشتہ روز بھی بڑا سٹریس دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اگرچہ ان کی بڑی خامیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن 500 دن سے ایک سابق وزیر اعظم جیل میں قید ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کا سیاسی قد 500 دن سے پہلے بڑا نظر آتا تھا یا 500 دن کے بعد؟ نہیں، عمران خان صاحب کا بڑا مشکل ہے قد ناپنا. مجھے تو وہیں کا وہیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس دوران انہوں نے یا ان کی پارٹی نے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بھی انہوں نے بھی کوئی دانشمندانہ قدم نہیں اٹھائے. لیکن احمد صاحب جہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہے سیٹ دا بار ٹو ہائی، جو کہ 500 دن اب وہ گزار چکے ہیں جیل میں، اور گزشتہ روز تو وہ کہتے ہیں 500 سال بھی اب رکھ لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دوسری سائیڈ نے کیا اٹین کر لیا ان کو جیل میں رکھ کر؟ ان کو یہی اٹین کر لیا کہ انہوں نے جیل میں رکھ لیا، بس صرف یہی حاصل کر سکے، وہ اس سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں کر سکے. اور عمران خان صاحب کو یقیناً ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ چند دن کی قید بھی برداشت نہیں کر پائے. انہوں نے قید برداشت کی اور بڑی گریسفلی کی. انہوں نے اپنے آپ کو کسی موقع پہ بھی اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اسٹیٹس مین کو صرف یہی ثابت نہیں کرنا ہوتا، انہیں اس مرحلے سے نکل کے باہر آنا چاہیے. وہ ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں اور ان کو جیل کے اندر ہی بند نہیں رہنا چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے راستہ دریافت کرنے میں خود ان کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا، حکومت کا بھی ہوگا. رائٹ. احمد صاحب آخر میں مدارس بل کے حوالے سے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رجسٹریشن بل ہے یہ ایک ایکٹ بن چکا ہے. گزشتہ روز ایاز صادق صاحب نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے، کیونکہ صدر صاحب کے پاس اعتراض کرنے کا اختیار 10 دن میں ہے اور انہوں نے 10 دن کے اندر اعتراض نہیں کیا، لہٰذا یہ اب ایکٹ بن چکا ہے. آپ کے خیال میں بھی؟ میرے خیال میں حکومت کی پوزیشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی بہت ویک ہے. انہوں نے پہلے مولانا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، چیزیں طے کیں، صدر صاحب بھی اس میں شریک تھے. اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پاس ہوا، سینٹ میں پاس ہوا. اس وقت انہوں نے غور سے کچھ نہیں دیکھا، اور جب یہ پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس گیا اس وقت بھی اعتراض وقت پہ نہیں کیا، اور جب وقت گزر گیا تو پھر اعتراض کیا. تو یہ اخلاقی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ناکام ہوئے ہیں. اور مولانا کا پوائنٹ آف ویو مجھے تو زیادہ روبسٹ لگتا ہے، اس میں زیادہ وزن ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. اب حکومت کو مذاکرات کے راستے سے ہی کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اگر کوئی ایسی بڑی مشکل پیش ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہوگا اس قانون سے، تو وہ مولانا کو کنونس کریں. اور اگر وہ کنونس نہیں کرتے تو پھر یہ قانون ہے، اس میں ترمیم آئے گی. اس قانون کے اندر پاس ہونے سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. رائٹ. تھینک یو سو مچ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین ہم بات کریں گے ضلع کرم میں راستے بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ کے اندر کے جو فگرز سامنے آئے ہیں، 29 بچے انتقال کر گئے. روڈ بلاکیٹس تھیں اور ادویات نہ میسر ہو سکی نہیں پہنچنے کی وجہ سے. یہ تقریباً کوئی 30 کے قریب اب یہ ایک ٹول ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ 100 سے زائد افراد ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں، کیونکہ جو تصادم اس وقت اور ایک جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت شدید متقاضی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے وہ صوبے میں ہو، اس کی نظریں جو ہے وہ اس معاملے پر مرکوز ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک ہمیں یہ صورتحال بتدریج جو ہے وہ جاری نظر آ رہی ہے؟ اس کا کوئی حل، ایک مستقل حل، اس کا ایک پائیدار حل کی طرف نہیں آیا جا سکا ہے. اور اس کی بھیڑ جو ہے وہ اس امن و امان کی صورتحال کی بھیڑ اس وقت نہ صرف معصوم بچے بلکہ اتنی جانیں جو گئی ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ طاہر صاحب، سوال بنیادی طور پہ یہی ہے کہ کرم کے مسئلے کو اب تک توجہ آخر کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج بھی بڑی دھواں دار تقاریر ہو رہی تھی فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، اور گزشتہ چند روز سے جو سیشنز بھی ہمیں جاری و ساری نظر آ رہے ہیں، لیکن کہیں بھی سیاست کے علاوہ یہ مسئلہ کیوں نہیں آپ کے خیال میں اس پہ کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس کے حل کی طرف آیا جا رہا؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. ان کا آپ کے سوال کا تو میرے ساتھ بڑا آسان جواب ہے کہ یہ ہماری بے حسی ہے کہ چلو بڑی مہربانی کہ آج قومی اسمبلی میں مسئلہ ہی گیا کہ جب رپورٹس آئی کہ
29 या 30 تک بچے دوائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس رپورٹ کے بعد قومی اسمبلی میں آج بحث ہوئی مختصر، اور یہ بھی بڑی مہربانی جو چیئرمین پینل تھے کہ اس موضوع پہ ایک خصوصی اجلاس ہونا چاہیے. بالکل اچھا فیصلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ وار کون ہے ان حالات کا؟ میرے خیال میں سب ذمہ وار ہیں. ریاست بھی ہے، مرکزی صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اور مقامی انتظامیہ بھی ہیں، اور میرے خیال میں کرم کے جو تمام سیاسی رہنما ہیں، قبائلی مشران ہیں، ان کا بھی ایک لحاظ سے رول ہے کہ اس وقت تک اگر جرگہ کوہاٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو میرے خیال میں سب ذمہ وار ہے جو عوام تکلیف میں ہے وہاں پہ. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزوں کو مرکز صوبے پہ اگر ڈالتی ہے سیاست کی اس پہ بنیاد بنا کر کے، اور صوبہ اگر اس خیال میں ہو کہ مرکز اس میں مدد کرے گا، تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ معاملات طویل بھی ہو گئے ہیں. اور 2 ماہ بہت عرصہ ہے کہ اگر ایک مین روڈ جو ہے پاڑا چینار سے پشاور تک روڈ اگر بند ہو، اور کرم کا اصل جغرافیائی بھی اس طرح ہے کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. کسی زمانے میں افغانستان لوگ جاتے تھے، وہاں جو بارڈر ہے نا، یہ کرم تو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو خرلاچی بارڈر ہے وہ بھی بند ہے. تو اب لوگ کہاں سے جائیں گے اگر وہ بیمار ہو یا ان کے اسلام آباد آنا ہو، کسی نے کسی اور جگہ جانا ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب ذمہ وار ہے اور ایک بے حسی ہے. اور لیکن میں آخری بات اس سوال کے اس میں کروں گا جواب میں کہ زیادہ ذمہ واری اگر یہ بے حسی والا ایلیمنٹ ہے تو میرے خیال میں مقامی لوگوں کا، قبائلی مشران کا اسی زیادہ رول بنتا ہے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جب 2007 میں وہاں پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد محرم میں فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے، لیکن یہ قبائلی اپنے لوگ تھے کرم کے جنہوں نے 2008 میں پھر ایک معاہدہ کیا مری میں، باوجود اس کے کہ ابھی تک وہ صحیح طریقے سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس میں کافی سارے نکات تھے بڑے اہم کہ روڈ کھلیں گے، اور اس وقت جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے جو 2007 کے اس کے بعد واقعات کے بعد واپس آئیں گے، معاوضہ بھی دیا جائے گا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کے لیے ایک پائیدار ایک معاہدہ اور ایک سب کو کوشش کرنی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات سنی اسمبلی میں کہ 20 سال سے یہی سلسلہ ہوتا رہا ہے. بالکل. بٹ طاہر صاحب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے منشن بھی کیا کہ مرکز اور صوبوں کے جو درمیان، صوبے کے درمیان جو ایک رفٹ ہے، اس نے اس مسئلے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ سکے گا کوئی؟ اگر سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو ایک تو کرم کے لوگ کو ایک احساس ہوگا کہ ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے، تمام اداروں نے ان کو بس ایک دوسرے کی رحم کم چھوڑ دیا. سر یہ کیا احساس ابھی پایا جاتا ہے طاہر صاحب وہاں پر، وہاں کے لوگوں میں یہ احساس ابھی پایا جاتا ہے؟ نہیں ہوگی، گورنر دفتر کی دلچسپی نہیں ہوگی تو اسی طرح لوگ پایا جاتا ہے. لوگ بالکل انتہائی مایوس ہے، لیکن لوگوں کی آواز کون بتائے گا؟ ٹی وی چینلوں پہ، اخبارات میں کون بتائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہماری سیاست اتنی غالب ہو گئی ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل بھی ان کا فوکس نہیں رہا. آج جب خبر چھپی ہے نا، یہ بھی چلو ایک اچھی بات ہے کہ خبر آئی کہ 29 بچے جاں بحق ہوئے بغیر دوائیوں کی وجہ سے کہ دوائیاں وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جو عیدی سینٹر ہے کراچی سے، انہوں نے ان کے پاس جو طیارہ ہے وہ لے گئے، تو وہاں سے کچھ بیماروں کو انہوں نے منتقل بھی کیا ہے پشاور. یہ اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں میڈیا کا دیکھو نا، میڈیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کے اپنے ترجیحات ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن جب انسانی مسئلہ ہو تو اس میں تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اس میں صرف خبر سے نہیں چلتا، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. جب میڈیا ایک چیز میں فوکس کرے گی تو شاید کہ جو ذمہ داران ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان پہ تھوڑا دباؤ ہوگا. اگر ہم صرف سیاست تک محدود ہوں یا ایک خبر کو لے کر کے بس اسی کی بنیاد پر سارا دن چلتا رہے معاملہ، تو میرے خیال میں، اور یہ کرم کا مسئلہ پھر محدود نہیں ہوگا. کرم میں ہے، پھر یہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں تو ہنگو میں مسائل ہوئے ہیں، یہ کوہاٹ بھی پہنچ سکتا ہے. کوہاٹ پھر پنجاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اسلام آباد. تو لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ کیا مجبوری ہے ہمارے تمام جو ذمہ داران ہیں کہ وہ کیوں اقدامات ریاست کے لیے، حکومتوں کے لیے
یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حل نہ ہو. حل اس وقت مسائل کا آتا ہے جب دل سے ذمہ داری کا احساس کر کے، لوگوں کی تکالیف کا احساس کر کے. اگر کچھ مسائل جو لوگ چاہتے ہیں نا، کبھی سیکورٹی ادارے چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو، مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ مسئلہ حل ہو، صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ مسئلہ ہو، تو وہ حل ہو جاتے ہیں جس میں آپ کی دلچسپی نہ ہو، کیونکہ تکلیف اس کو ہوتی ہے کہ جس کو ہوتی جو وہاں پر متاثر ہوتا ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں آرام سے، مجھے کیا احساس ہوگا؟ لیکن حکومتوں کو تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے علاقے سے لیا ہے، لیکن وزیر اعظم تو پورے ملک کا ہے نا، صدر مملکت صاحب تو ملک کا ہے نا. صدر مملکت کا میں نے کوئی بیان نہیں پڑھا، وزیر اعظم کا میں نے قرم پہ کوئی بیان نہیں پڑھا. اور طاہر صاحب، مطلب جو سانے اے پی ایس پہ جب پوری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ کے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دے سکتی ہیں، تو پھر یہاں بھی آپ کا ملک ہی اس وقت جل رہا ہے. یہاں یہ آپ کے ملک کے ہی لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق ایک صوبے سے ضرور ہے، لیکن ہماری تو یہاں پر حکمران جماعت کے لوگ بھی یہ خود بات کہہ رہے ہیں کہ پختون کارڈ یا کوئی اس قسم کی فرقہ واریت یا ایک ریشل اس کو ایک رنگ دینا نہیں چاہیے. یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں اور ان کا احساس کرنا چاہیے. بٹ تھینک یو، بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. طاہر خان صاحب، سینئر صحافی، کانفلکٹ ایکسپرٹ، اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ، اور یہ افسوس کے ساتھ ہم یہ بات ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جہاں پر بات ہوتی ہے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ایک آپ مسئلے کو سالو نہیں کر سکے ہیں، روڈ بلاکٹس کی وجہ سے ادویات نہیں پہنچ پا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے اس ملک میں جاں بحق ہو رہے ہیں. اور یہ بھی طاہر خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے، افسوس کے ساتھ کہ یہ خبر کا سرفیس ہونا یہ ایک مثبت سمجھا جا رہا ہے، تاکہ حکمرانوں کی، تاکہ جو برسر اقتدار ہیں ان کی توجہ اس معاملے کی طرف لائی جا سکے. اور یہ بات ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرح دیکھی جا رہی ہے کہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہمیں کہیں چھپتے ہوئے، کہیں نیوز سائٹس پہ یا اخبارات میں نظر آئے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.